ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کچھ فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ وہاں سے لینے کے بعد ان کو فارغ کیا گیا ہے، لیکن جو ایڈمٹ ہیں ان کو زخمی کرنے کی بھی مقدمے جو ہیں اس کا اندراج کیا جائے گا. گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی کا بھی مقدمے کا اندراج ہوگا، اور کاری سرکار میں مداخلت جو ہے اس کا بھی اور بلبے کا بھی. یہ تمام وہ واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے کہ اس تمام کا اس کو کوئی الزام نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے الزام اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حضرات نے، میڈیا نے ان تمام معاملات کو کور کیا ہے، اور آپ کی کوریج، آپ کی فوٹیج کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات بھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے کیمروں کے ذریعے اس تمام صورتحال کو کیپچر کیا، اور ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اس سب کچھ کے بعد اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے. بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی، اور یہ وہی پتھر ہے جو آپ انتظامیہ پر، پولیس پر اور نیب پر استعمال کرنے کے لیے لے کے گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے یہ رویہ جو ہے انتہائی شرمناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ہم قانون کی عملداری پر یقین رکھنے والی گورنمنٹ ہے. جو کوئی بھی اس گورنمنٹ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام جھوٹ کا جواب جو ہے وہ میڈیا ہے. آج جو کچھ میڈیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کیمروں سے کیپچر کیا، ہم تک پہنچایا، اس صوبے کے نہیں اس ملک کے عوام تک پہنچایا، گورنمنٹ نے اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنے کیس کو آگے لے کر چلیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کے خلاف گرفتاریاں کی جائیں گی. جو لوگ موقع سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے لیڈران ہیں، جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، میڈیا نے ان کو دکھایا، سی سی ٹی وی کیمراز نے دکھایا، ان کے خلاف کارروائی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہے، اور گورنمنٹ اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگی. اور کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور یہ معمولی کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھکنڈے کر کے اختیار کر کے کرپشن پر پردہ ڈالے گی، یا حکومت کو دباؤ میں لے آئے گی، یا عدالتی کارروائی کو دباؤ میں لے آئے گی، یا آئینی ادارے کسی کو دباؤ میں لے آئے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے، اور انہیں اس خام خیالی سے باہر آنا چاہیے. حقائق جو ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے. اگر چوری کی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر سینہ زوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں حساب دینا پڑے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام محترم راجہ بشارت صاحب، آج بیگم صفدر امان صاحبہ نے نون لیگ کی اور عالیہ شریف کی اور اپنے والد محترم کی اعلیٰ اور عرفہ روایات، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملہ، عدالتی اداروں پہ حملہ، ریاستی اداروں پہ حملہ، یہ ان کی اعلیٰ اور عرفہ روایات تھی جو 1998 کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی صورت میں ان کے سینے پہ، ان کے ماتھے پہ قلم کا ٹکا کے طور پہ سجی. آج انہوں نے وہ قلم کا ٹکا دوبارہ اپنے سینے پہ سجایا، اپنے ماتھے پہ سجایا، اور 20 سال کی، جیسے راجہ بشارت صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ نیب کو قیام ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے نیب کے دفتر پہ، ادارے پہ حملہ کیا، اس کے شیشے توڑے، اس کے جناب انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے خاندان کی اور اپنی پارٹی کی اعلیٰ رفع روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ والا کارنامہ سے انجام دیا.
دوسرا، بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے چاچا شہباز شریف صاحب کی اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے. وہ اپنے والد صاحب کی اور اپنے سیاست کی پیٹھ پہ جو چھوڑا گھونپا گیا تھا، ان کی انٹرنل خاندان کی پالیٹکس، اس کا بدلہ لینے کے لیے آج اس نے کہا نہ کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی، نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں گے. آج انہوں نے نون لیگ کی سیاست کا، کہ جو اس وقت نون لیگ ان کے چچا اور ان کے کزن جو ہے باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں، آج اس نون لیگ کی سیاست کا بھی جو بقیہ رہ گیا تھا جنازہ، وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا. اور اس سیاسی جنازے کا سارا منظرنامہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے 3 سے 4 گھنٹے لائیو دکھایا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بریک کر رہا ہوں. کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ وائبل میں تقسیم کیا گیا. 10 لاکھ روپیہ. پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا، اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا. ادھار پہ کام کرنے کو کوئی کارکن تیار نہیں ہوا. انہوں نے پورے پنجاب سے منتے ترلے کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے 8 دن کی پلاننگ کر کے بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی. کل تک جو ہے وہ ان کو 25, 30, 40 جو ہمیشہ آتے تھے اس سے زیادہ کی جگہ کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی. تو کل پرویز رشید صاحب نے ان کو نئی اسٹریٹجی دی، جو ان کے اکالیگ بھی ہیں، ان کے انسٹرکٹر بھی ہیں، ان کو لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جتلاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف کس طرح پلے کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہے، کس طرح جھوٹ بولنا ہے، کس طرح گولڈ بز کی سیاست کرنی ہے، کس طرح میکا ولی کی سیاست کرنی ہے، کس طرح چانکیا کی سیاست کرنی ہے، کس طرح سفید جھوٹ بولنا ہے، کس طرح کالا جھوٹ بولنا ہے. ان پرویز رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جناب حسب سابق، جس طرح آپ کے ابا جی اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ پیسے کے سر پہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے، اور آپ بھی تو پیسے کا استعمال کریں. کارکن جو ہے وہ اب نظریاتی طور پہ آپ کے سارے کرتوت جان چکا ہے. پچھلے 2 سالوں میں نیب نے اور موجودہ حکومت کی آزادانہ جو پروسیکیوشن کا ماحول اور احتساب کا ماحول دیا، اس کے بعد آپ کے پلے میں ٹکے آنے کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ورکر کی جناب ذہنوں میں، نہ کسی دوسرے نمبر کے اور تیسرے نمبر کی قیادت کے ذہنوں میں آپ کی کوئی عزت ہے. آپ پیسہ استعمال کریں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. کل پھر 10 لاکھ روپے انہوں نے تقسیم کیا، اور مشکل سے 200 بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے وہاں سے اس طرح نکلے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلتی ہے. بالکل اسی طرح کرپشن کے الزام میں تمہیں بلایا گیا ہے. تمہیں 200 ایکڑ زمین، اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے منہ سے آج تسلیم کر رہی ہے پریس کانفرنس کر کے کہ میں نے تو جائز طریقے سے یہ زمین میرے نام ہے. یقین جانے ان کی جگہ کوئی دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی ملک، دنیا کے کسی فرقے، عقیدے، مذہب، سوچ، فکر کا کوئی فرد ہوتا تو وہ شرم کے مارے آج پریس کانفرنس نہ کرتا، کیونکہ انہی کا کلپ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں میری جناب لندن کی جائیدادیں. لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. آج اپنے منہ سے 200 ایکڑ زمین کی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ میری حق حلال کی جائز کی یہ جناب زمین ہے. یہ ان 20 اور سینکڑوں جائیدادوں میں سے ایک جائیداد ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی فیملی سمیت 2 نمبری کر کے اپنے اقتدار کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے نام کروایا تھا. اس کے لیے بلایا گیا، لیکن افسوس کا مقام ہے، وہ کہتے ہیں حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ان کو پچھلے 4-5 سالوں میں اپنے خاندان کی عزت، اپنے والد صاحب کی عزت، اپنے خاندان کی سیاست، اپنے والد صاحب کی سیاست، اپنے خاندان کا کاروبار، اپنے والد صاحب کا کاروبار، اپنا کاروبار، سارا کچھ تباہ و برباد کروا لیا. کس وجہ سے؟ میرا ذاتی یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ہر اہل فکر اور ہر اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ آل شریف کی سیاست، آل شریف کا کاروبار، آل شریف کا اقتدار، آل شریف کی عزت، آل شریف کا وقار، اگر سب کا جنازہ نکلا ہے تو سنگل ایک بیگم صفدر امان صاحبہ کی وجہ سے. ان کی نیگیٹو پرسنالٹی، ان کی نیگیٹو شخصیت، ان کی نیگیٹو اپروچ، ان کی نیگیٹو اسکول آف تھاٹ، ان کا نیگیٹو ملک کی ریاست، ریاستی اداروں، عدالتی اداروں کے خلاف ان کی سوچ اور فکر، اور پھر ان کے نیگیٹو اکالیگ اور انسٹرکٹر
محمود خانہ چکزئی اور پرویز رشید کی طرح کے ان لوگوں کی وجہ سے ان کی بیگم صفدر امان صاحبہ کی ساری منفی طرز عمل کی وجہ سے آج ان کا خاندان اس نتیجے پہ پہنچا. لیکن افسوس کا مقام ہے بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے اس منفی طرز عمل کو زندہ رکھا, تابندہ رکھا, اور پاکستان کے ایک ریاستی اور آئینی ادارے کے خلاف اس قسم کا جو آج انہوں نے حملہ کیا وہ قابل مذمت ہے. پھر دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ, ساری دنیا نے دیکھا 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں میڈیا نے ایک چیز بیان کر دی, کس طریقے سے ڈبل کیبنز کے اندر, پروونس کے اندر بوریاں اور جناب شاپر بھر کے پتھر لائے گئے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکلوز کر دیا 25,000 روپیہ اور لاکھ روپیہ فی ایک کا تقسیم کر کے. خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں اور ان کی ترجمان بیگم جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. آج 11 اگست کی گرمی اور برسات کا موسم, ورکر باہر کھڑا ہے, گرمی میں کھچر خوار ہو رہا ہے, یہ لیڈر بنتی ہے, آج ان کی لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوئی ہے. یہ ٹھنڈی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی ہے اور باہر کارکن جو ہے مارے کھا رہے ہیں ان کے کہنے پہ. باہر کارکن ان کے کہنے کے اوپر لاٹھی چارج اگر سپوز یہ کہتے ہیں تو لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. باہر کارکن جو ہے تخریب کاریاں کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ, باہر کارکن ان کے کہنے پہ شرط پسندیاں کر رہا ہے, باہر ان کے کہنے پہ کارکن جو ہے وہ لاسنس کا ماحول کریٹ کر رہا ہے. اور یہ موصوفہ اپنی گاڑی ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کے کافی پی رہی ہے. ایک تو یہ ان کی منافقت پورے جو ہے وہ پاکستان کے سامنے بے نقاب ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ آپ نے جتنی منافقت اور جتنی آپ نے منفی طرز عمل رکھنا تھا, آپ نے عدالتی اداروں کے خلاف یہ کیا, آپ نے ججز کے خلاف یہ کیا, آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف یہ کیا, آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ کیا, آج آپ نے نیب کے ادارے کے خلاف کر کے محترم شہباز شریف صاحب کو اور محترم حمزہ شہباز صاحب کو ٹکے آنے کا نہیں چھوڑا. آپ کو اپنا تو پتا تھا کہ اب آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے, تو آپ نے کہا کہ جناب ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی نہیں ڈوبے گے کہ مزدار. آپ نے اپنے چچا کی اور اپنے کزن کی سیاست کا بیڑا گھر کیا. باقی راجہ بشارت صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا, قانون اور آئین کے مطابق ہر چیز انشاءاللہ ڈیل ہوگی. اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس کے اندر آج انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی, بڑی بڑی باتیں. کہتی ہیں کشمیر کا نقشہ بنا دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا, مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے سے. کہتی ہیں کشمیر یا سری نگر کا نام کسی سڑک کا رکھنے سے جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کہتی ہیں کہ جناب ہمارے دور کے اندر بھارت میں ضرورت نہیں تھی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کریں. بالکل ٹھیک کہا بیگم صفدر امان صاحبہ آپ نے. قطر بھی کشمیر نقشے میں شامل کرنے سے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. قطر بھی سری نگر کا نام کسی روڈ سڑک کا یا کشمیر کا نام رکھنے سے جو ہے وہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کی اماں کو ساڑیاں بھیجنے سے. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کی بہن کو آم کی ٹوکریاں بھیجنے سے. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کو ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو, روایات کو, تہذیب کو بالائے طاق رکھواتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی نواسی کی شادی میں بلانے سے کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر آزاد ہوگا اجیت دیول کہ جو بنگلہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا میری زندگی کا خواب ہے, اس کو مودی کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی بیٹی کے گھر میں جناب بیگم صفدر امان صاحبہ اپنی بیٹی کے شادی پہ اپنے گھر میں بلانے سے اجیت دیول کو اور پھر جناب آپ کے مودی کو گھر میں بلانے سے جو ہے وہ کشمیر آزاد ہوگا. جناب بالکل کشمیر کس طرح آزاد ہوگا کہ آپ کے ابا جی انڈیا جائیں اور پاکستان کی 72 سالہ ہسٹری میں جب بھی پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم انڈیا جاتا ہے تو وہاں پر آفیشلی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے اس کی ملاقات کروائی جاتی ہے. آپ کے ابا جی نے وہ روایت قائم کی, غداری کی روایت قائم کی, افسوسناک روایت قائم کی, پاکستان کی عزت اور وقار کی پامالی کی روایت قائم کی, کشمیری عوام کے سینے پہ خنجر گھونپنے کی روایت قائم کی کہ آپ گئے دورے پہ تو وہاں دورے پہ بھی بن بلائے گئے. مودی کے جناب تقریب حلف برداری تھی, انہوں نے بلانا بھی نہیں تھا لیکن بن بلائے گئے اور وہاں جا کے حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی. وہاں پہ جناب
جندال کے ساتھ جو آپ کا بزنس پارٹنر تھا اس کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں کی. کشمیر اس طرح آزاد ہوگا. بی بی آپ کیا بتاتی ہو؟ سر سے پاؤں تک، سر کے ایک بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، لوٹ مار، کشمیر کے کاس سے جناب غداری، ریاستی اداروں کے خلاف سازشیں، ملک کے عدالتی اداروں کے خلاف سازشیں، ملک کی عوام کے خلاف سازشیں. آپ کا تو تن من دھن اس چیز کے اوپر قائم ہے. اور آپ ہمیں بتاتی ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بتاتی ہیں کہ جن کا کشمیر سٹینس، جن کا کشمیر کے اوپر سٹینڈ پوری دنیا کے اندر مانا بھی جاتا ہے، جانا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے اور گردانا بھی جاتا ہے. تو آج بیگم صفدر امان صاحبہ الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا کہ مزدار. آپ جب آج کے دن میں ذلیل و خوار ہو گئی اور آپ کی پارٹی بھی ذلیل و خوار ہو گئی تو آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مزدار آپ کشمیر کی باتیں کر رہی ہیں، آپ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر باتیں کر رہی ہیں. آپ آج کا جواب دیں کہ آج آپ نے ملک اور قوم کا اور پاکستان کی عوام کا اور ریاست کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا اور نون لیگ کا سر بھی جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا. انشاءاللہ پاکستان کی عوام آپ کی کسی سازش کا انشاءاللہ شکار نہیں ہوگی. بہت شکریہ. تو وزیر قانون ہے پنجاب کی لا منسٹر، آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کی قانونی کاروائی جو ہے وہ مریم صاحبہ کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ آپ لوگ مطلب پلان کریں یا ہو سکتی ہے؟ آپ مطلب اس چیز کے اوپر تھوڑا روشنی کر دیجیے. یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے یہ کس کی انسٹیگیشن پہ ہوا؟ یہ مریم صاحبہ کی انسٹیگیشن پہ ہوا. انہوں نے کروایا اور ابیٹمنٹ ان کی اس حد تک تھی کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کی گاڑی میں پتھر لائے گئے. یہ میڈیا سر نے دکھایا. اور جو پولیس کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا وہ بھی پولیس کی جو بیریکیڈ سے ان کو انہوں نے پہلے گاڑی سے ہٹ کیا تو وہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کھیل میں مرکزی کردار ہی ہوا ہے. تو اس کے یہ کہنا کہ کون سے جرم میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ تو سارے اس کا ماسٹر مائنڈ ہی ہوا ہے اور وہ تو سارے ایکٹ میں شامل تھی. اور نیب نے جو استغاثہ بھیجنا ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، جو پولیس نے استغاثہ دینا ہے ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے. لیٹ دا فیکٹس کم فور دا پیپل. جی سر. یہ بتائیے گا کہ کیا جو مریم ہیں ان کے معاملے میں حکومت کسی مسئلے حق کا شکار تو نہیں ہوگی جیسے نواز شریف کے معاملے میں ہوئی، اسے بعد بھیجا گیا اور پھر پتہ چلے کہ آج آپ نے مرکزی کردار کہہ رہے ہیں اور ان کی کارکن تو گرفتار ہو جائے اور مریم نواز اسی طرح آزاد رہے. دیکھیے میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. جس کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بلکہ میں نے تو آپ کو یہ بھی اندازہ دیا ہے کہ ایک خاتون جو آلریڈی بیل پہ ہے اس نے آج بیل کی کنسیشن کا بھی مس یوز کیا ہے. سو وقت آنے دیں انشاءاللہ تم آپ کے خلاف. جی میاں صاحب بتائیے کہ جو پولیس نے ڈیفینیٹلی آپ کو بتا دیا ہوگا اب تک کیا صورتحال وہاں پہ رہی، مریم نواز کو پرچے میں نامنیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا پیسہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب بڑے خاموش ہیں، کہیں پھر کوئی اختلاف تو نہیں شروع ہو گئی کیا اس میں؟ دیکھیں جہاں تک پرچے کی تفصیل کا تعلق ہے وہ استغاثہ مرتب ہو رہا تھا. جب میں ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا استغاثہ مرتب ہو رہا تھا. چونکہ ابھی میں نے استغاثہ دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن ہے استغاثے کے لیے. جو بھی استغاثہ نیب کی طرف سے آئے گا گورنمنٹ اس کو لے کر آگے چلے گی. جو ہمارے کارکنان پر حملہ ہوا، جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے. اس میں کسی قسم کی بھی مینیپولیشن کی گنجائش نہیں ہے. جو کوئی سامنے آئے گا اس کو وہ ایکٹ جو اس کے ساتھ کوریج کے حوالے سے ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی اس کے مطابق کی جائے گی. اگر اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں، جو میاں صاحب نے سوال پوچھا ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، میں نے آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہا تھا، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انکشاف کر دوں. مجھے عامر شریف کی فیملی کے جو قریبی عزیز ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا آج سے 2 ہفتے پہلے کہ جس دن شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم گئی تھی
اور یہ رات کو بچ گئے تو سب سے زیادہ اگر افسوس اور صدمہ اور دکھ ہوا تھا کہ یہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے، وہ بیگم صفدر امان صاحب کو ہوا تھا. سب سے زیادہ دکھ یہ میں بالکل اللہ کو حاضر نازر جان کے بتا رہا ہوں کہ ان کی فیملی کے انتہائی قریبی عزیز ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا یہ چاہتی ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز صاحب کی سیاست ختم ہو، کیونکہ ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے، تو یہ ان کے انٹرنل پالیٹکس ہے نا. اس کے بعد محمد علی صاحب، اس کے بعد قذافی بٹ صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئے تو استغاثہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے، پھر آپ کوئی انگریزہ والی کے شاید مسئلت کا شکار ہے، آپ نام نہیں لینا چاہتے مریم نواز کا یا اسے نامزد نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سمجھ سے بالا تر کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ابھی تک آپ نام واضح نہیں کر رہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نام میں نے نہیں لکھوانا، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ سیاست نیب کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے دفتر ان کے پر حملہ ہوا ہے. دوسرا اس طرح سے پولیس کی طرف سے آنا ہے جو ان کے دفتر پر حملہ ہوا ہے. جو ہمارے پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جس میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ 4 اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو جیسا اس طرح سے آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی بات اگر کوئی مخفی رکھنا چاہے بھی تو وہ نہیں رکھ سکتا، جس کا جو ہے وہ سامنے آئے گا. آپ تو یہ کہ گاڑیوں کی جو آپ نے بتائی کہ 40 نمبر پلیٹس کے ساتھ اس میں شریک تھی، کیا آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ وہ کن کی گاڑیاں تھیں اور کتنے کارکن اب تک جو ہے مستقل ٹیم کے پولیس نے گرفتار کیے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی نیب پہ تلقی ہے، تو اس حوالے سے کیا ساتھ ان کے کوئی جائے گا یا وہ اکیلے پیش ہوگا؟ یہ 2 چیزیں گاڑیوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا. ایک کالے رنگ کی گاڑی تھی ویگو یا جو ڈالا ٹائپ گاڑی تھی جو ان کی سیکیورٹی کی تھی، جو اس میں نمبر لگا ہوا تھا وہ فیک نمبر ہے. جو گاڑی کو چلا رہے تھے ان کے ایک یونین کونسل کے کوئی ناظم ہیں، سم تھنگ کھوکھر ان کا نام ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس وقت تک. سو اسی طرح دوسری گاڑیاں رینڈم چیک میں بے شمار گاڑیاں وہاں پر ایسی آئی تھی جو فیک نمبرز کے ساتھ تھی. اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی تصویر ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے آتی ہے اور اس گاڑی کے نمبر پلیٹ فیک ہے تو وہ دھوکہ دہی اور فراڈ کا مرتکب ہو رہا ہے. سو اس لیے جو گاڑیاں اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، پولیس کے پاس موجود ہے. جو لوگ ان گاڑیوں کو چلا رہے تھے یا ان گاڑیوں میں سوار تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے لیا جا رہا ہے تو آپ سے ہم شیئر کر لیں گے. دوسری بات آپ نے کل کے حوالے سے سی ایم صاحب کے حوالے سے فرمایا. سی ایم صاحب نے گزشتہ کل جو ہے کل آپ کے سامنے اپنا سیف سٹی میں یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے نیب نے بلایا، مجھے بلایا، میں جاؤں گا. تو یہ ان کی افراد ہے کون ساتھ جاتا ہے، لیکن ایک پرامن شہری، قانون پر عمل درآمد کرنے والا شہری، اس ملک کے آئین اور قانون پر ایمان رکھنے والا شہری جو ہے اس حیثیت میں وہ جائیں گے. آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ضمانت ہے اس کا مس یوز کیا گیا، تو کیا پنجاب گورنمنٹ کو ایسا سوچ لی جائے کہ ان کی ضمانت کے حوالے سے دوبارہ سے ریپیٹیشن کی جائے تو اس کو کینسل کیا جائے؟ دیکھیں اس میں نے بالکل یہ کہا ہے اور یہ اندیا دیا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اب ریلیونٹ اس میں کون ہے؟ پنجاب گورنمنٹ ریلیٹو ہے یا وہ ادارہ جس کیس میں ان کی بیل ہوئی ہے، جس ادارے کے پاس اس کی اونرشپ ہے وہ جائے. بہرحال اس سلسلے میں تعارف ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ. آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ جیسے شوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل جاتی عمرہ میں 10 لاکھ بانٹا گیا، کہ آپ کو پہلے اطلاع دی کہ ایسا اگر انہوں نے یہاں پہ پتھراؤ وغیرہ کرنا ہے؟ یہ میری آج کی اطلاع ہے اور ان کے قریبی حلقوں کی اطلاع ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھے ہیں، ہماری بھی تعلق دوستی یاری نون لیگ کے حلقوں سے اور باقی ان کے ایم پی ایس سے اور ان کے باقی لیڈرشپ سے. میں تو ان کی فیملی کے کچھ بندوں کے ساتھ ہے، اطلاع دی جاتی ہے، شریکہ ہر فیملی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی فیملی کا بھی جو شریکہ ہے وہ ساری رپورٹیں دے دیتا ہے. تو یہ رات کو یہ ساری پلاننگ ہوئی.
सूबाई वज़रा लाहौर में मौजूद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज जो लाहौर में सूरत हाल पैदा हुई, नैब ऑफिस के बाहर उस पर तबसरा कर रहे थे, मीडिया को आगाह कर रहे थे। कहा इनकी जानिब से ये गया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानून हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज मरियम नवाज के काफिले में बहुत सी गाड़ियां ऐसी थीं जिनके ऊपर जाली नंबर प्लेट्स थीं और खुद सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग जो हैं कश्मीर पॉलिसी पर